کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، اللہ کی مخلوق کی جو خیر خواہی ہے، اللہ کی مخلوق کی جو مدد ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ واہ، کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کا خیر خواہ ہو، والے رسول ہی، اللہ کے رسول کا خیر خواہ ہو، والے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں، ان کا خیر خواہ ہو، والے عاماتہم، اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، ائمہ دین کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ یہ حضور نے ایک جو ہے معیار مقرر فرمایا، یہ دین ہے۔ اور خاص طور پہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، ہمسایہ اس کا بھوکا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے مولا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، جنت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا دنیا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، آج تم مجھ سے جنت مانگنے آ گئے ہو، آج تم مجھ سے جنت مانگنے آ گئے ہو۔ وہ لوگ عرض کریں گے مولا تو تو بے نیاز ہے، تو تو ہر محتاجی سے پاک ہے، تو تو بے مثل و بے مثال ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر چاہتا تو اس کی بھوک مٹا سکتا تھا، تو نے اس کو بھوکا رکھ کے در حقیقت مجھے بھوکا رکھا، آج تیرا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے۔ علامہ صاحب، یہی ہمیں ایک رویہ نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں، کیونکہ اب جو دور ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کے بعد بالخصوص، کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی کہ جو کچھ مخیر نظر آتے تھے، کچھ مضبوط نظر آتے تھے فائنینشلی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی سمٹ گئے ہیں۔ لوگ کاروبار میں پیسہ نہیں لگا رہے، لوگ کہیں بڑی انویسٹمنٹس نہیں کر رہے خدشات کے پیش نظر، پریشانیاں ہیں معاشی اعتبار سے بہت زیادہ۔ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب ایک رویہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنا گھر بار دیکھ لیں، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر لیں، میاں اب تو یہی کافی ہے، اب میں کہاں زمانے بھر کی کفالت کرتا رہوں۔ اور اس حوالے سے کچھ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جہاں مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے دنیا میں، لوگ احساس کی صدا پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، اور پچھلے 11 سال سے یہی احباب اور یہی حضرات ہمارا سہارا ہیں اور ہمارے ڈونرز ہیں۔ لیکن وہیں ہمارا ایک عام طبقہ، ہمارا وہ طبقہ جو سفید پوش بھی کہلاتا تھا، کچھ بہتر تھا ان معاملات میں، اب کچھ پیچھے نظر آتے ہیں لوگ، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک بعض اوقات انسان کو وسعت دے کے آزماتا ہے، بعض اوقات تنگی دے کے آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، مقام یہ ہے کہ آپ نے کس حال میں خرچ کیے۔ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، وہ اگر ہزاروں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کے پاس ہے ہی 1000 روپیہ، ہے ہی تنگ دست، ہے ہی تنگ دست، وہ پھر جو ہے اپنے بیوی بچوں کے خرچے سے کم کر کے اوروں کو دے رہا ہے، تو اس کی تو یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے اس حوالے سے، ایک دفعہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہوا، کچھ دن آپ نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو ایک دن حضرت علی نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کا کچھ کھانے کے لیے دل کر رہا تو مجھے بتائیں میں لے آؤں۔ تو ان کے بار بار اصرار پر سیدہ نے فرمایا کہ میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو آپ جو ہے گئے ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، وہاں سے جو ملا اس سے ایک انار خریدا۔ اللہ، انار خرید کے اب آ رہے ہیں، اب دیکھیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور سیدہ نے انار کھانے کی فرمائش کی، مزدوری کر کے جو ملی ہے، معاوضہ جو ملا ہے، ایک ہی انار ملا ہے۔ تو آپ وہ انار لے کے آ رہے ہیں، بازار میں سائڈ پہ دیکھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، پوچھنے پہ پتہ چلا یہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔
اس کا حال احوال پوچھا تو پوچھا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، اس نے کہا جی انار کھانے کا دل کر رہا ہے، تو آپ نے وہ انار اس کو دے دیا، اللہ اکبر، وہ انار اس کو دے دیا۔ اب دیکھیں یہ حالت ہے، یہ گھرانہ ہمارے تو ہے لیے ہی سخی۔ یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں، حضور کے گھرانے کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب گھر آپ خالی ہاتھ آ گئے، خالی ہاتھ گھر آئے، جیسے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو بڑے حیران ہوئے کہ سیدہ کو جب گھر سے گئے تھے سیدہ بخار میں تھیں اور کمزوری تھی، اب جب آئے ہیں تو سیدہ حشاش بشاش ہیں، گھر میں ٹہل رہی ہیں۔ تو سیدہ نے جیسے حضرت علی داخل ہوئے، سیدہ بڑی خوش ہوئیں اور فرمایا آپ نے اچھا کیا کہ انار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے تو آپ کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ جب آپ نے انار اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا تو اللہ پاک نے میرے منہ میں انار کا ذائقہ پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ انار میں نے کھایا اور اس کی وجہ سے میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو تنگی بھی ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے کہ مومن دوسرے مسلمان کو اپنی ضرورت کے باوجود بھی ترجیح دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی بات ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ قرآن کہتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں کرونا کے حوالے سے، اور مختلف صاف ظاہر شعبے اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں، جی ہاں۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، ہمارے وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور بالخصوص اس سے ہمارے وہ ناظرین جو اس وقت مغربی ممالک میں ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت ہمیں براہ راست احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہی احساس ٹرسٹ کی صدا پر لبیک کہتے ہیں اور ہماری اس درخواست پر آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا خالد بھائی کہ جو ہے حضور نے فرمایا الصدقہ تو رد البلا، اللہ صدقہ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ سبحان اب دنیا پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، مختلف اس کی صورتیں آ رہی ہیں، جی، تو اس کا جو ہے یقیناً توبہ استغفار بھی ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کا احساس کریں، اور یہ دعا کریں کہ مولا ہمارے اس صدقے کے برکت سے اس وبا کو دنیا سے دور فرما، انسانیت کو امن عطا فرما، انسانیت کو خوشحالی عطا فرما۔ اور ناظرین محترم، اس وقت ہم یقیناً اس دور وبا سے لڑ